السلام علیکم جی، میں فیلنگ ویل کا ایکسپلینیشن پیش کرتی ہوں یہاں پر۔ اگر فیلنگ ویل کے ہم سینٹر میں دیکھیں تو وہاں 6 فیلنگس ہیں۔ یہ 6 فیلنگس بنیادی فیلنگس ہیں۔ ان کو ہر انسان محسوس کرتا ہے، ہر کلچر میں ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، ہر زبان میں ان فیلنگس کے لیے لفظ ہیں۔ یہ انتہائی بنیادی فیلنگس ہیں۔ خوف ہم سب محسوس کرتے ہیں، غصہ، اداسی، خوشی، کراہت، حیرت۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی فیلنگس ہیں اور ان کو نام دینا بھی بہت آسان ہے، ان کو پہچاننا بھی آسان ہے۔ اچھا، کچھ زبانوں میں ایک ہی فیلنگ کے لیے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، ان میں بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ اب ہماری اردو زبان میں ہمیں فیلنگس کو ایکسپلین کرنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ہم نارملی صرف بنیادی فیلنگس پہچانتے ہیں۔ ان فیلنگس کے اندر جو تھوڑی باریک ڈفرینسز ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں پہچان پاتے۔ اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ جن لوگوں کے پاس جن زبانوں میں، جن کلچرز میں فیلنگ کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ایشیا کی زبانوں میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس فیلنگ کے الفاظ زیادہ نہیں ہیں۔ اردو میں دیکھیں ہمارے پاس کتنے ایسے الفاظ ہیں جس سے ہم اپنی احساسات کا، اپنے محسوسات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میری کلائنٹ تھی، پٹھان تھی، وہ کہتی تھی کہ اردو میں پھر بھی زیادہ الفاظ ہیں، لیکن جو پشتو زبان ہے ان میں فیلنگس ایکسپریس کرنے کے لیے بہت کم لفظ ہیں۔ تو ایشیائی زبانوں میں عموماً فیلنگس کے لیے کم الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے فیلنگس پہ کبھی اتنی توجہ نہیں دی، ان کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا۔ ہم کہتے ہیں نا، ہمارے اکثر کہا جاتا ہے فلاں تو بڑا جذباتی ہے۔ ہم اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں، ان کا اظہار کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ پہلے جب ہم جاب پہ جاتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا اپنے جذبات کو گھر چھوڑ کے آؤ، اپنے جذبات کو گھر چھوڑ کے آؤ، یا جذبات سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو جذبات ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہم کوئی بھی کام جذبات کے بغیر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اچھا کام کرتے ہیں، ہمارا انرجی لیول زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہمارا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہم توجہ نہیں دے پاتے اپنے کام میں، ہم فوکس نہیں کر پاتے، تو ظاہر ہے ہماری پرفارمنس متاثر ہوگی۔ تو اب ساری دنیا یہ ریکگنائز کر رہی ہے کہ ہم اپنے جذبات کو اپنی پرفارمنس سے الگ نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کس طرح ہم اپنی فیلنگز کو امپورٹنس دیں تاکہ ہماری پرفارمنس بڑھے۔ ہمارا اصل مقصد ہے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس بڑھانا، تاکہ ہم اپنے جذبات کو ریگولیٹ کر سکیں، تاکہ ہم حکمت سے فیصلے کر سکیں۔ تو ہمیں اپنے جذبات کو پہچاننا سیکھنا ہوگا، اور ان میں جو باریک باریک، جو لطیف فرق ہے اس کو بھی محسوس کرنا ہوگا۔ تو اگر ہم فیئر میں جائیں تو آگے دیکھیں، فیئر کے ہی کچھ متبادل الفاظ ہیں، لیکن ایگزیکٹ متبادل نہیں ہے، تھوڑا سا ان میں فرق ہے۔ اسی طرح ان ساری 6 فیلنگز کے لیے آپ آگے جا کے دیکھیں بڑے سرکلز میں، تو ان بنیادی فیلنگز کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان فیلنگز کو سمجھیں، ان کے معنی سمجھیں، اور پریکٹس کریں اپنی فیلنگز کو پہچاننے کی، ان کو سمجھنے کی، ان کی وجہ سمجھیں، اور پھر جو نیگیٹو فیلنگز ہیں ان کی وجوہات کو کم کریں، اور جو پازیٹیو فیلنگز ہیں ان کی وجوہات کو پہ زیادہ کام کریں۔ یعنی ہم ایسے کام کریں، ایسی ایکٹیویٹیز کریں جس سے کہ پازیٹیو فیلنگز بڑھیں اور نیگیٹو فیلنگز کم ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہوگا کہ نیگیٹو فیلنگز ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہم ان سے مکمل طور پر نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جس میں ہم 100% پازیٹیو ہوں۔ یعنی ہماری زندگی میں ایک
کوئی آئیڈیل لمحہ نہیں ہوتا کہ جب نیگیٹو فیلنگز بالکل نہ ہو. ہمیں اپنی پازیٹیو اور نیگیٹو فیلنگز کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوگا.